على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو اللہ کریم تک پہنچنے کا واحد ذریعہ اور واحد رستہ ہے. ناظرین اکرام، AYQ ٹی وی پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ایمان اور اسلام، جو میرا اور آپ کا ہفتہ وار گفتگو کا سلسلہ ہے. آج ایمان اور اسلام کا ایک اسپیشل پروگرام ہے. ہم نے اس دنیا کی ایک عظیم ہستی کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے، اور الحمدللہ یہ AYQ ٹی وی کا اعزاز اور اس پر اللہ کا انعام بھی ہے کہ اہل بیت اطہار ہوں، صحابہ کرام ہوں، حضور علیہ السلام کی نسبت سے کوئی بھی تعلق ہو، اولیاء کرام ہوں، جن کا بھی یوم آئے AYQ ٹی وی جہاں ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے، وہیں کروڑوں اپنے ناظرین کو ان کی ذات سے، ان کے فرمودات سے، ان کی سیرت سے آگاہ بھی کرتا ہے اور ان کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے. آج جمادی الاول کا مہینہ ہے، جمادی ثانی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 20 تاریخ کو ایک بڑی عظیم ہستی کے ساتھ نسبت حاصل ہے. 20 جمادی ثانی یوم ولادت ہے اس شخصیت کا کہ میں کہاں سے الفاظ لاؤں ان کی تعریف کرنے کی خاطر. انسان الفاظ کے معاملے میں اپنے آپ کو غریب تصور کرتا ہے جب ان کی شان بیان کرنے پہ آئے. انسان جس قدر کوشش کر لے ان کی شان کا حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی گرد راہ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. کس شخصیت کا یوم ہے، اور آج ہم نے کس شخصیت کا ذکر کرنا ہے؟ اللہ اکبر، جو بنت رسول ہیں، جو ام الحسن والحسین ہیں، جو زوجہ شیر خدا ہیں، وہ شخصیت. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں کہاں سے ان کی شان بیان کرنے کے لیے الفاظ لاؤں؟ جو سیدہ بھی ہیں، جیدہ بھی ہیں، طیبہ، طاہرہ، ذاقیہ، مذقیہ، راضیہ، مردیہ، عالمہ، عاملہ، عابدہ، زاہدہ، ساجدہ، راکعہ، صابرہ، شاکرہ، راحمہ، راشدہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا، حضرت سیدہ کائنات سلام علیہا. وہ فاطمہ جو اصل بھی ہیں اور اصول بھی ہیں، وہ سیدہ جو بنت رسول بھی ہیں اور بطول بھی ہیں، وہ فاطمہ جو نور رسول بھی ہیں اور آل رسول بھی ہیں، وہ فاطمہ جو راحت رسول بھی ہیں اور جان رسول بھی ہیں، وہ سیدہ کائنات سلام علیہا، وہ سیدہ زہرا سلام علیہا کہ اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو آیت مباہلہ، آیت فتردہ، آیت سلام، آیت حسنات، آیت صلوات، آیت مودت، آیت طہارت، آیت بحرین اور حدیث ثقلین جن کی شان کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جن کی شان کو نمایاں کرتی ہیں. یہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا ہیں جن کے بارے میں امام مالک نے، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے، امام علوسی نے، امام جلال الدین سیوطی نے اور دیگر کئی محدثین و مفسرین نے کہا ہے کہ اس دنیا میں جتنی عورتیں آئیں اور قیامت تک جتنی عورتوں نے آنا ہے، سب سے افضل عورت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا ہے. جتنی عورتیں گزر چکی ان میں سے بھی اور جتنی عورتیں آنی ہیں ان میں سے بھی جو سب سے افضل، سب سے بلند، سب سے بالا مرتبہ رکھنے والی ذات ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کی ذات ہے. وہ سیدہ کائنات سلام علیہا کی ذات اقدس ہے. اللہ اکبر. آپ کا جہاں وصال
3 رمضان کو ہے، وہیں آپ کا یوم ولادت 22 جمادی الثانی ہے، 20 جمادی الثانی ہے، وہیں آپ کا یوم ولادت 20 جمادی الثانی ہے۔ اللہ اکبر! آپ سب خوش نصیب ہیں جو سیدہ زہرا سے محبت کرتے ہیں۔ کون کون یہاں سیدہ زہرا سے عقیدت رکھتا ہے؟ یہ اللہ کا آپ پہ خاص انعام ہے کہ اللہ نے آپ کو سیدہ زہرا کی عقیدت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر! سیدہ زہرا کی محبت پہ، ویسے آپ کسی سے محبت کریں تو وہ اجر خود دے دے گا، اگر آپ کسی سے محبت کریں تو اجر اس کے والد دے دیں گے، اگر آپ کسی سے محبت کریں تو اجر اس کی اولاد دے دے گی۔ سیدہ زہرا سے محبت کا سب سے پہلا اجر پتہ ہے کون دیتا ہے؟ وہ اللہ دیتا ہے۔ پھر دیتے ہیں تو سیدہ زہرا کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں۔ امام عبد الرؤف مناوی نے اس حدیث کو نقل کیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ وہ ذات ہے کہ اس کی محبت ایمان ہے، اس کی محبت ایمان ہے اور اس کا بغض نفاق ہے۔ اگر کسی کے دل میں سیدہ زہرا کی محبت ہو نا تو سمجھ جاؤ کہ اس کا سینہ ایمان سے بھرا ہے، اور اگر کسی کے سینے میں سیدہ زہرا کی محبت نہیں تو سمجھ لو اس کے سینے میں نفاق کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، سینے میں نفاق کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ حضور نے فرما دیا کہ فاطمہ کی محبت ایمان ہے اور فاطمہ کا بغض نفاق ہے، فاطمہ کا بغض نفاق ہے۔ آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ اللہ اکبر! فاطمہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ نجات۔ ماشاءاللہ، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نہایت ہی عزتوں کے لائق جناب قبلہ ایاز صاحب تشریف لائے، میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسم گرامی کیا ہے؟ فاطمہ۔ یہاں پر میں حاضرین کی اور پوری دنیا میں سننے والے AWQ TV کے ناظرین کی توجہ چاہوں گا۔ نام ہے فاطمہ، اس کا معنی نجات ہے، اس کا معنی نجات ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو میں نے اپنی شہزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ و محبیہا، یہ خود بھی جہنم سے نجات اس سے محبت کرے گا اللہ اس کو بھی جہنم سے نجات عطا فرما دے گا۔ تو حاضرین و ناظرین، حضور کی شہزادی بنت رسول مادر حسنین زوجہ شیر خدا سے محبت کا سب سے پہلا اجر ہی یہ ملتا ہے کہ انسان جہنم سے نجات پا لیتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، انسان جہنم سے نجات پا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدہ کائنات کی محبت عطا فرمائی ہے۔ آپ کا ایک لقب بطول ہے، اس کا معنی ہے کٹا ہوا، یعنی آپ ہر وقت دنیا سے کٹ کے رہتی ہیں اور اللہ کی عبادت کرتی رہتی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ تھوڑا سا ہو جائے تو آپ پیچھے ہو جائے، ٹی وی کا پروگرام ہے۔ آپ کا سب سے پہلا لقب بے شمار القاب ہیں، لیکن آپ کے 3 القاب ایسے ہیں جو خود بذات خود حضور علیہ السلام نے عطا فرمائے ہیں، جو براہ راست آپ کو حضور علیہ السلام نے عطا فرمائے ہیں۔ ایک لقب بطول، اس کا معنی ہے کٹا ہوا، آپ دنیا سے کٹ کے رہتی، تارک دنیا رہتی، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی، ہر وقت آپ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ آپ کے بارے میں آپ کی کتب سیرت میں یہ بھی موجود ہے، امام حسن بھی فرماتے ہیں کہ آپ عشاء کی نماز پڑھتی اور عبادت شروع فرما دیتی، اور جب صبح ہو جاتی تو آپ اٹھ کے کہتی یا اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے، فاطمہ کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا اور تیری رات ختم ہو جاتی ہے، تیری رات ختم ہو جاتی ہے۔ میں سیدہ زہرا سلام علیہا سے محبت کا اظہار کرنے والوں سے کہوں گا، سیدہ زہرا کی محبت کا حق اس سے ادا نہیں ہو جائے گا کہ ایک منقبت پڑھ دی یا آپ کے نام کی ایک محفل میں آ کے آپ کا ذکر سن کے خوش ہو کے چلے گئے یا گھر میں آپ کے اسم گرامی کا کتبہ لگا دیا۔ آپ سے محبت کا حق ادا تب ہوگا جب آپ کی سیرت پہ عمل کرو گے۔ یہ سب ثانوی چیزیں ہیں، سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کی سیرت پہ عمل کرو، اور آپ کی سیرت کیا ہے؟ فرض تو فرض ہے انسان نفلی عبادت بھی نہ چھوڑے، جب یہ سیرت پہ عمل کرو گے تب اس لائق ہوگے کہ کہہ سکو کہ ہاں ہم بنت رسول سے عقیدت رکھتے ہیں۔ آپ کا دوسرا لقب ہے زہرا، جس سے آپ کو حضور پکارا کرتے، اس کا معنی ہے کلی۔ حضور علیہ السلام آپ کو چوما کرتے، سونگا کرتے اور فرماتے فاطمہ مجھ سے تجھ سے جنت کی خوشبو آتی ہے، مجھے تجھ سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ آپ کا تیسرا لقب ہے سیدۃ النساء العالمین، سیدہ کائنات۔ حضرت مریم سلام علیہا کا بھی یہ لقب تھا، لیکن وہ صرف اس دور کی عورتوں کی سردار تھی۔ حضور نے فرمایا میری شہزادی سیدہ کائنات ہے، یعنی حضرت حوا سلام علیہا سے لے کر حضرت سیدہ تک، میں اس کا آگے دلیل پیش کرتا ہوں، حضرت سیدہ تک اور حضرت سیدہ سلام علیہا سے لے کر قیامت تک
جتنی عورتیں آنی ہے سب جنتی عورتوں کی سردار اور سب سے افضل عورت کا نام فاطمہ الزہرا ہے، سب سے افضل عورت کا نام فاطمہ الزہرا سلام علیہا ہے۔ یاد رکھیے گا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم ہر نبی کا احترام کرتے ہیں، ہر نبی کا احترام ہم پہ فرض ہے، اور ہم ہر نبی کی ہر نسبت کا احترام اپنے آپ پہ لازم سمجھتے ہیں، اور بالخصوص وہ شخصیات جن کا قرآن میں ذکر ہے ان کا احترام تو ہم پہ فرض ہے۔ حضرت سیدہ مریم سلام علیہا کا احترام کرنا ہم پر لازم ہے، ہم پر فرض ہے۔ لیکن بات یہ ہے اگر کوئی کسی ایک مجلس لگی تھی، ایک مجلس کا واقعہ میں نے پڑھا، اس میں کسی نے ایک عیسائی عالم سے کہا کہ ذرا حضرت سیدہ مریم سلام علیہا کی شان تو بیان کرو۔ وہ ادب سے اٹھا، اس نے کہا حضرت مریم کی میں اس سے بڑھ کے کیا شان بیان کروں کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت بڑی شان ہے، اور یہ شان قرآن میں بھی آئی ہے، ان کی یہ شان اللہ نے قرآن میں بھی بیان کی ہے۔ حضرت مریم کی طہارت اور مقام اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے، اور یہ کوئی چھوٹا مرتبہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑا رتبہ ہے۔ لیکن مقام مریم و حوا بھی ہے بجا، لیکن تیرا مقام ہے، تیرا مقام یا زہرا۔ اگر ہم فقیروں سے کوئی کہے کہ سیدہ زہرا سلام علیہا کی شان بیان کرو تو ہم کھڑے ہوں گے، ہم کہیں گے وہ بیٹی ہے تو امام الانبیاء کی بیٹی ہے، بیٹی ہے تو امام الانبیاء کی بیٹی ہے، اور بیٹی ایسی ہے کہ رسولوں کا امام رسول اللہ اپنی بیٹی پہ ناز کرتا نظر آتا ہے۔ اگر وہ بیٹی ہے تو سید الانبیاء کی بیٹی ہے، اگر وہ بیوی ہے تو سید الاولیاء کی بیوی ہے، اگر بیوی ہے تو اولیاء کے امام مولا کائنات حضرت علی کی بیوی ہے، اگر والدہ ہے تو سید الشہداء کی والدہ ہے، اگر والدہ ہے تو حسن و حسین کی والدہ ہے۔ بیٹی ایسی ہے کہ سید الانبیاء ناز کر رہا ہے، بیوی ایسی ہے کہ سید الاولیاء ناز کر رہا ہے، ماں ایسی ہے کہ حسنین کریمین کی شہادت اپنی ماں پہ ناز کر رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسین کے کردار کو سلام ہو، میں کہتا ہوں خربو سلام ہو حسین کے کردار پہ، لیکن اس گود کو بھی سلام کرو جس گود سے حسین کو کردار ملا ہے، جس گود سے حسین کو کردار ملا ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے سیدہ کائنات سلام علیہا کی۔ امام حاکم نے اس کو نقل کیا، امام حاکم اس کو نقل کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی حضور کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوتے نا، حضور کو مخاطب کرتے اور کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، افضل البشر بعد الانبیاء۔ بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہوتے کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضرت عمر مخاطب ہوتے تو کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضرت عثمان و حضرت علی مخاطب ہوتے تو کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ لیکن حضرت عمر فرماتے اور امام حاکم نے نقل کیا کہ جب حضور علیہ السلام سیدہ زہرا سے مخاطب ہوتے تو حضور فرمایا کرتے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ میرا باپ بھی تجھ پہ قربان ہو اور میری ماں بھی تجھ پہ قربان ہو، میری ماں بھی تجھ پہ قربان ہو۔ پتہ میں کون ہوں؟ شیخ کامل نے مجھے دیکھ کے مسند چھوڑ دی، اٹھ کے میرا استقبال کیا اور مجھے مسند پہ بٹھا دیا۔ لوگ جان لیں گے بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے، اس کے شیخ نے اس کا اٹھ کے استقبال کیا اور اس کو اپنی مسند پہ بٹھا دیا۔ اگر چلے اس سے ہٹ کے دنیا کی مثال پہ چلے جائیں، کوئی کسی وزیر کے پاس جائے اور وہ وزیر اس کو دیکھ کے کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرے، نہ صرف یہ بلکہ اس کو اپنی مسند پہ بٹھا دے، وہ کہے گا مجھے پہچانو میں کون ہوں، پتہ ہے میں کون ہوں، جس کے لیے فلاں منسٹر نے جگہ چھوڑ دی اور اپنی کرسی پہ بٹھا دیا۔ چلو کوئی بہت بڑی چھلانگ مار لے، وزیر اعظم کے پاس چلا جائے، وزیر اعظم اس کا اٹھ کے استقبال کرے اور اپنی مسند پہ بٹھا دے، وہ لوگوں سے کہے گا مجھے پہچانو میں کون ہوں، پتہ ہے میں کون ہوں، وزیر اعظم نے میرا اٹھ کے استقبال کیا اور مجھے اپنی مسند دے دی۔ لوگ بولیں گے واہ واہ کیا عزت ہے تمہاری، وزیر اعظم نے تمہارا اٹھ کے استقبال کیا اور اپنی مسند پہ بٹھا دیا۔ آج میں تمہیں پتہ ہے کس کی پہچان کرا رہا ہوں، ایک ذات ایسی بھی ہے جس کا اٹھ کے استقبال کرنے والا اور کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس کو اپنی مسند پہ بٹھانے والا وہ ہے جو شب معراج عرش نشین ہوا تھا، جس کو اپنی مسند پہ بٹھانے والا وہ ہے جو سر محشر تخت نشین ہوگا، اس کو وہ بستر پہ بٹھاتا ہے جس کو
رسولوں کا امام کہتے ہیں، سیدہ زہرا کی ذات و ذات ہے حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق۔ حضرت عائشہ راوی ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے اور حاکم میں بھی موجود ہے، مستدرک میں امام حاکم نے بھی نقل کیا کہ جب بھی سیدہ زہرا حضور کی بارگاہ میں آتی، حضور کھڑے ہو جاتے، سیدہ زہرا کا ماتھا چومتے اور پھر شفقتاً ہاتھ چومتے اور ان کو اپنی مسند پہ بٹھاتے۔ اگر وزیر اعظم کسی کے لیے کرسی چھوڑ دے تم اس کو بڑا سمجھتے ہو، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے لیے رسولوں کا امام اپنی مسند خالی کر کے اس کو مسند پہ بٹھا رہا ہے؟ جہاں سیدہ زہرا کی شان ہے، وہاں پتہ ہے رسول اللہ نے یہ بیٹی کو عزت کس دور میں دی؟ جس دور میں بیٹی کو ذلت کا نشان سمجھا جاتا تھا، جس دور میں بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس دور میں مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو یہ بے مثال عزت دے کے دنیا کو سمجھایا، بیٹی زحمت نہیں، بیٹی اللہ کی بڑی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، بیٹی اللہ کی بڑی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ اچھا پھر ایک اور حدیث سنیے، اس کی بھی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا ہے، بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے، امام بحقی نے بھی نقل کیا، مشتاق میں موجود ہے، طبقات ابن سعد میں دیگر کئی کتب میں یہ حدیث موجود ہے، اور تمام طور سے اس کے راوی جو ہے وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے یہ یاد رکھیے گا، تمام طور سے اس کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حضور علیہ السلام جب ظاہری حیات طیبہ کے ان لمحات میں تھے کہ حضور نے مزار اقدس کے اندر جلوہ گر ہونا تھا، مزار اقدس کے اندر ہم حیات النبی کے قائل ہمیں یہ انداز اپنا لیتا ہوں، جب حضور زندگی کا یہ انداز اپنانے لگے جس میں حضور آج جلوہ گر ہیں، تو اس کے آخری لمحات تھے نا، حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا راویہ ہیں، صدیقہ بنت صدیق، ہائے ہائے ہائے، مومنین کی ماں، بیٹی تو صدیق اکبر کی بیٹی اور بیوی تو امام الانبیاء کی بیوی، اور صدیقہ اور بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا وہ راویہ ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام ظاہری حیات طیبہ کا یہ انداز اپنانے لگے نا جس میں آج زندہ ہے، تو حضور علیہ السلام نے کچھ ایسا فرمایا کہ حضرت سیدہ کائنات رو پڑی۔ سیدہ کائنات نے جان لیا کہ حضور علیہ السلام تو اب ہم اس طرح آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھ سکیں گے، حضور علیہ السلام مزار پاک کے اندر جلوہ گر ہو رہے ہیں، اب ہم حضور کو ظاہری آنکھ سے ایسے نہیں دیکھ سکیں گے جیسے پہلے دیکھتے تھے، حضور قبر انور کے اندر جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات نے یہ جان لیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ سیدہ زہرا سلام علیہا زار و قطار رو پڑی، کیونکہ اتنی محبت کسی بیٹی نے اپنے باپ سے نہیں کی ہوگی جتنی محبت سیدہ حضور سے کرتی ہے، اور اتنی محبت کسی باپ نے اپنی بیٹی سے نہیں کی ہوگی جتنی محبت حضور نے اپنی شہزادی سے کی۔ سیدہ زہرا زار و قطار رو پڑی کہ ہم حضور علیہ السلام ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے کچھ ایسا فرمایا کہ سیدہ مسکرا پڑی، اور وہ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، فاطمہ میری اہل بیت میں میرے بعد میری اہل بیت میں سے سب سے پہلی تم ہوگی جو مجھ سے آ کے ملو گی، یعنی میری ظاہر حیات طیبہ کے بعد سب سے پہلی خاتون تم ہوگی جو مجھ سے ملو گی جس کا وصال ہوگا۔ اور دوسری بات کہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام جنتی عورتوں کی سردار دیا ہے، اللہ نے تمہیں تمام جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے۔ سیدہ زہرا سلام علیہا مسکرا پڑی۔ اب میں اس حدیث پر دو باتیں تبصرے کی کرنا چاہتا ہوں۔ آج جگہوں پہ کہا جاتا ہے بھی معاذ اللہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام علیہا اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا میں کچھ دوریاں تھیں، معاذ اللہ طبیعت نہیں ملتی تھی، کچھ دوری تھی، اور ایک دوسرے کو معاذ اللہ قبول نہیں کرتے تھے۔ آؤ آج اس کنفیوژن کو دور کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ اس حدیث کی راویہ کون ہے؟ اس حدیث کی راویہ کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا۔ کیا یہ بات حضور نے صحابہ کی مجلس میں فرمائی تھی؟ نہیں۔ اس واقعے کی واحد گواہ کون ہے؟ اس واقعے کی واحد گواہ کون ہے؟ اگر بات ہو بھی گئی، حضور نے سیدہ پاک کی بہت بڑی فضیلت بیان کر بھی دی، یہ کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہے، یہ وہ فضیلت ہے جو تمام عورتوں سے افضل ثابت کر رہی ہے زہرا سلام علیہا کو۔ جب اتنی بڑی فضیلت حضور نے بیان کر بھی دی، اگر دل میں دوری ہو تو اس کا ڈنکا بجایا جاتا ہے یا دبا دیا جاتا ہے؟
چلو بات ہو گئی ٹھیک ہے آپ اس کو دبا دو, چلو خود تسلیم کر لیتی, آگے نہ بیان فرماتی. حضور نے حکم تو نہیں کیا تھا اس کو آگے بیان کرو, لیکن سیدہ عائشہ نے اس بات کو اپنے تک نہیں رکھا سلام علیہا نے, بلکہ پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بجوایا, مجلس میں اعلان کروایا کہ حضور نے کہا ہے کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ ہوگی. تو پتا چلا اگر دل میں دوریاں ہوں تو مقام بیان نہیں کیا جاتا, یا مخالفت کی جاتی ہے یا چپ رہا جاتا ہے. مقام اور تعریف بیان کرنا ثابت کرتا ہے کہ دوریاں نہیں تھی, بلکہ اس کی تعریف سن کے مذکور کو ٹھنڈ پڑی ہے. پتا چلا ان میں دوریاں نہیں تھی, بلکہ سیدہ زہرا سلام علیہا کی شان بیان کر کے اور سن کے سیدہ عائشہ کے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے. اچھا ایک اور سوال ہے, حضور نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ میری ازواج کے علاوہ سب عورتوں کی سردار فاطمہ ہے جنت میں. حضور نے فرمایا تھا کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بیان کرتے وقت حضرت عائشہ اپنے آپ کو جنتی عورتوں میں شامل کر رہی تھی یا نہیں کر رہی تھی؟ شامل کر رہی تھی. یہ جان کے ڈنکا بجا رہی تھی کہ جنت میں جو ہماری بھی سردار ہوگی نا, اس کا نام فاطمہ الزہرا سلام علیہا ہے. اس کا نام فاطمہ الزہرا سلام علیہا ہے. پتہ چلا ان میں دوری نہیں تھی, ان میں وہ قربتیں تھی جن کی کوئی مثال دی نہیں جا سکتی, جن کی کوئی مثال دی نہیں جا سکتی. اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ہر وقت سیدہ زہرا کے بچپن سے لے کے شب ابی طالب میں بھی سیدہ زہرا ساتھ ہے, سارا وقت حضور کے ساتھ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر روز سیدہ کو دیکھا کرتے, اپنی شہزادی کو دیکھا کرتے, دیکھ کے بار بار اپنی شہزادی کو چوما کرتے, بار بار اپنی شہزادی کو سونگ کے کہا کرتے مجھ سے تجھ سے جنت کی خوشبو آتی ہے, مجھے تجھ سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اللہ اکبر. جب سیدہ زہرا سلام علیہا کی شادی ہو گئی نا, رخصتی ہو گئی, گھر حضور علیہ السلام کے گھر سے کچھ دور تھا. اب کتنا دور ہوگا, اس وقت جو مسجد نبی کا رقبہ ہے نا, مدینہ منورہ کا شہر اس وقت اس سے چھوٹا تھا, حجم کے اعتبار سے مسجد نبی کا رقبے سے بھی چھوٹا تھا. اب اتنا سے رقبے میں کتنا ایک دور ہوگا گھر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کا گھر کچھ دور تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدہ زہرا حاضر ہوئی. حضور نے فرمایا فاطمہ مجھے تیری جدائی برداشت نہیں ہو رہی, تیری دوری برداشت نہیں ہو رہی, میرے گھر کے قریب گھر لے لے. حضرت سیدہ کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, طبقات ابن سعد میں یہ تفصیل سے موجود ہے, یا رسول اللہ قریب تو کوئی گھر نہیں ہے, قریب میں حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے, بالکل ان کے گھر کے اور حضور کے گھر کی دیوار جڑی تھی, ایک دیوار تھی. یا رسول اللہ اگر آپ حارثہ سے کہہ دیں کہ وہ ہمارے سے گھر تبدیل کر لے, ہمارا گھر لے لے, اپنا گھر دے دے. اللہ اکبر. اگر حضور اس وقت حضرت حارثہ کو یہ بھی فرما دینا حارثہ جان دے دے, حارثہ لمحہ لگائے بغیر جان حضور کے قدموں پہ قربان کر دے, لیکن قربان جاؤں میں اپنے مصطفیٰ کے. حضور نے فرمایا فاطمہ اب مجھے یہ حارثہ سے کہتے ہوئے حیا آتی ہے, حارثہ سے بات کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے. اتنے میں کسی نے سر لیا اور جا کے حضرت حارثہ بن نعمان کو بتا دیا. حضرت حارثہ بن نعمان تھوڑے حضور کی بارگاہ میں آ کے حضور کے قدموں سے لپٹ گئے, حضور کے قدموں سے پکڑ کے کہا حضور یہ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے گھر کا کہتے آپ کو حیا آتی ہے. یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم ہے انما انا و مالی للہ و رسولی, یا رسول اللہ بے شک میں اور میرا مال, میری جان بھی میری نہیں, میرا مال بھی میرا نہیں. یا رسول اللہ میری جان کے مالک بھی آپ ہیں اور میرے مال کے مالک بھی آپ ہیں. بے شک میرا مال اور میرا جان جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. اسی وقت دوڑے حضرت حارثہ حضرت علی کے پاس, اپنا گھر حضرت علی کو پیش کیا, حضرت علی کا گھر خود لیا اور حضرت سیدہ زہرا سلام علیہا حضور کے دیوار کے ساتھ آ گئی. پھر یہ بھی محبت کا منظر ہمیں کتب میں نظر آتا ہے کہ حضور کے حکم سے دیوار میں کھڑکی بنائی گئی جس سے دن میں کئی بار حضور سیدہ زہرا کو دیکھا کرتے, حسنین کو کھیلتے دیکھا کرتے, اور جب بھی نماز کے لیے جاتے وہ گھر کا رستہ اپناتے جس کے سیدہ زہرا کا دروازہ آتا ہے. جب میں کھڑے ہو کے کہتے الصلاۃ یا اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, او میری اہل بیت تم پہ سلام. یہ مقام ہے حضرت سیدہ زہرا سلام علیہا کا, یہ مرتبہ ہے حضرت سیدہ زہرا سلام علیہا کا. حضرت قبلہ حیات صاحب علامہ اقبال نے ایک مرتبہ اپنے استاد میر حسن کا نام شمس العلماء کے لقب کے لیے پیش کیا.
کمیٹی نے کہا میر حسن کی کوئی تصنیف دکھاؤ جس سے ہمیں پتہ چلے وہ شمس العلماء کے لقب کے لائق ہے بھی یا نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا میرے ہوتے تو میں اس کی کسی اور تصنیف کی کیا ضرورت ہے، دیکھ لو جس کا شاگرد ایسا ہے اس کا استاد کیسا ہوگا۔ میں نے کہا اگر پڑھ کے میر حسن سے علامہ اقبال ان کی تصویر بن سکتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس کے بارے میں بخاری میں موجود ہے، بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ راوی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ دکھنے میں تو فاطمہ ہے لیکن فاطمہ جب بولتی ہے نا تو بالکل ایسے بولتی ہے جیسے رسول اللہ بولتے ہیں، فاطمہ چلتی ہے تو بالکل ایسے چلتی جیسے رسول اللہ چلتے، فاطمہ اٹھتی تو بالکل ایسے اٹھتی جیسے رسول اٹھتے، فاطمہ بیٹھتی تو بالکل ایسے بیٹھتی جیسے رسول بیٹھتے۔ دکھنے میں تو یہ فاطمہ ہے لیکن اس کے جمال میں جمال مصطفیٰ ہے، اس کے کردار میں کردار مصطفیٰ ہے، اس کی گفتار میں گفتار مصطفیٰ ہے۔ دکھنے میں تو یہ فاطمہ ہے لیکن ہمیں اس میں مصطفیٰ نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا اس کے بارے میں کیا خیال ہے جس کو حضور بدا تو ملنی کہہ رہے ہیں تو حضور نے واضح فرما دیا، بیوی کو کہا لحم، بیوی کو کہا بدا تو ملنی، شوہر کو کہا لحم کا لحمی جسم کا جسمی، کہا اگر عورتیں میری تصویر دیکھنا چاہے تو فاطمہ تو زہرا کو دیکھ لے، اگر مرد میری تصویر دیکھنا چاہے تو علی شیر خدا مرتضیٰ کو دیکھ لے، اگر مرد میری تصویر دیکھنا چاہے تو مولا مرتضیٰ کو دیکھ لے۔ یہ اہل بیت کا ذکر نہ ایمان میں پہچان کر دیتا ہے۔ یہ اہل بیت کسی ایک مسلک کے نہیں ہیں، یہ اہل بیت ساری امت کے ہیں، یہ اہل بیت ساری امت کے ہیں۔ اہل بیت کا نام سن کے چہرہ کھل جائے نا، چہرہ کھل جائے تو وہ حدیث ذہن میں لانا کہ مومن جو ہے وہ علی کا ذکر سن کے گویا کہ خوش ہوتا ہے، اور اگر اہل بیت کے ذکر سے پریشانی آ جائے تو سمجھ جانا حضور نے فرمایا منافق کبھی علی سے محبت کر نہیں سکتا۔ الحمدللہ ہم نقشبندی ہیں، ہم افضل البشر بعد از انبیاء ابو بکر صدیق کا مرید ہیں، اس لیے تو گج وج کے اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل ایمان کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ الحمدللہ ہم حضور کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں، حضور کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں۔ اچھا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر باپ کا نسب اس کے بیٹے سے چلتا ہے لیکن میرا نسب میری بیٹی فاطمہ سے چلے۔ اب اپنا وجدان اور اپنا جو تحقیق ہے اور جو اپنے ہے وہ سب کو بیان کرنے کا حق ہے اور ہمیں یہی کرنا چاہیے۔ نیگیٹو کے مقابلے میں نیگیٹو بیانات دینے سے بہتر ہے تم اپنا بیان کرو، تم اپنا بیان کرو، ہر کوئی اپنی تحقیق بیان کرے، ہر کوئی اپنی تحقیق بیان کرے اور آگے اللہ تعالیٰ سب کو اجر عطا فرمائے۔ اچھا اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری نسل جو ہے نا، میرا نسب جو ہے وہ میری بیٹی فاطمہ سے چلے گا۔ اچھا اب ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، اس دنیا میں بڑی بھرپور توجہ حاضرین اور ناظرین کی درکار ہے، بھرپور توجہ میری طرف رکھیے۔ حضور علیہ السلام کی شہزادی ہے سیدہ کائنات، اللہ اکبر۔ اب ہر مرد کے اوپر، ہر مسلمان مرد کے اوپر مہینے میں 30 دن نماز فرض ہے، سال میں 365 دن نماز فرض ہے، ایک بھی چھوڑے گا تو گناہ کبیرہ کرے گا، گناہ کبیرہ کرے گا۔ اور اگر عذر شرعی ہو کوئی چھوٹ جائے مرد سے نماز تو اس کی فوراً قضا کرے گا، قضا ادا کرے گا۔ ہر مرد کے اوپر مہینے میں 30 دن نماز فرض ہے لیکن ہر عورت پہ 30 دن نماز نہیں ہے۔ ہر جوان عورت اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو اس پہ مہینے میں کچھ دن ایسے آتے ہیں جس میں وہ نماز نہیں پڑھتی، 3 دن 7 دن زیادہ سے زیادہ 10 دن 20 دن نماز پڑھے گی، پھر دور آ جائے گا جس میں اس نے نماز نہیں پڑھنی، چاہے وہ کتنی بھی عابدہ ہو، چاہے وہ زمانے کی ولیہ ہو، چاہے وہ کتنی بھی عارفہ ہو، چاہے وہ کتنی بھی زاہدہ ہو، اس میں مہینے میں ایک ناپاکی کا ایسا دور آئے گا جس میں وہ نماز نہیں پڑھے گی۔ اور یہ کوئی حقارت کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بڑا ضروری ہے۔ جب عورت حاملہ ہوتی ہے، میں جس پوائنٹ پہ لانا چاہ رہا ہوں اس کے لیے بات کرنا ضروری ہے اور کیوں کر رہا ہوں یہ بھی بتا دوں گا۔ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو یہی خون جو ہے یہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے بچے کی طرف،
اس سے بچے کے اعضائے جسم بنتے ہیں، بچے کا دل بنے گا، بچے کا گردہ بنے گا، بچے کا اعضائے جسم بنیں گے۔ اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس خون کے رابطے کو کاٹا جاتا ہے، کیونکہ اسی خون سے بچے کے اعضائے جسم بنتے ہیں۔ پتہ چلا عورتوں کے لیے احساس کمتری کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ خون کا آنا، اور یہ جو دن آتے ہیں عورت پہ، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنی بھی عابدہ عورت ہو تو اس میں یہ ناپاکی کا دور آئے گا۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، کنز العمال کی حدیث کے مطابق اسی آسمان کے نیچے اور اسی زمین کے اوپر ایک عورت ایسی بھی گزری ہے جس نے 30 کے 30 دن مہینے کے ساری زندگی نماز پڑھی، ایک لمحہ بھی ناپاکی نہیں آئی، ایک لمحہ بھی ناپاکی نہیں آئی اس پہ، ایک لمحہ بھی ناپاکی نہیں آئی۔ کنز العمال کی حدیث کے مطابق اس نے ساری زندگی سال کے 365 دن نماز پڑھی، اور اس عورت کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ خون تو بڑا ضروری ہے، یہ خون تو صحت کی نشانی ہے، اگر یہ خون نہیں ہوگا تو بچہ کیسے بنے گا؟ سیدہ زہرا کو ایک لمحہ بھی ناپاکی کا زندگی میں نہیں آیا، تو یا اللہ یہ حسنین کیسے آئے؟ یہ حسنین کا وجود کیسے بنا؟ اگر یہ سمجھنا ہو تو چلو بریلی میں احمد رضا سے پوچھتے ہیں۔ احمد رضا کہہ رہا ہے یہ عام عورت نہیں ہے، یہ عام نسل بھی نہیں ہے، یہ نسل رسول کی نسل ہے، یہ عورت فاطمہ الزہرا ہے۔ ہم نے کہا احمد رضا ہمیں یہ تو پتا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ اگر وہ خون نہیں ہے تو یہ حسن و حسین کیسے آئے؟ احمد رضا کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو اے نور تیرا سب کرا۔ نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، آپ اہل نور، آپ کا سب گھرانہ نور کا۔ کہا یہ ذات و ذات نور، بنت نور، زوج نور، ام نور و نور، نور خود بھی نور، بنت نور، زوج نور و نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لانا نور کا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا، عقائد پہ درستگی بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں رسول اللہ بشر نہیں تھے، یہ کہنا قرآن کے نص قطعی کا انکار ہے۔ حضور کی بشریت کا انکار قرآن کی نص کا انکار ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے حضور بشر ہے لیکن حضور کی اصل نور ہے، لیکن میرا یہ عنوان نہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا تم کیا جانو، تم اس میں حیران ہو رہے ہو کہ اگر وہ ایام کے لمحات نہیں تو حسنین کیسے کہا؟ آپ کی نسل پاک میں ہے۔ میرے ساتھ کہو نا ذرا، آپ کی نسل پاک میں ہے، کہہ دو نا ذرا، آپ کی نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا۔ یا رسول اللہ آپ اہل نور، آپ کا سب گھرانہ نور کا۔ ہمارے شیخ کہہ رہے ترنم سے کہہ دو، آپ کی نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا۔ آپ کی نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا۔ آپ اہل نور، سب گھرانہ نور۔ میرے استاد گرامی رئیس المناطق کا تشریف فرما ہے، حضرت کے لیے کرسی رکھ دی جائے۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ نور ہے، سبحان اللہ۔ اچھا اس سے بھی آگے کی بات کروں، ہم بیان کریں تو لوگ بولتے ہیں یہ بات اس دور میں بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ امام ابو عزت ترمذی جو ہے نا، امام ترمذی، انہوں نے تو اس سے بھی بڑی بات کی ہے کہ اللہ میرا مرشد کریم تشریف فرما ہے، ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب پروفیسر ہیں، عظیم شخصیت ہے، تشریف فرما ہے، حضرت ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب تشریف فرما ہے، مفتی سلیمان رضوی صاحب میرے استاد گرامی رئیس المناطق کا تشریف فرما ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بات کیوں کر دی؟ امام ترمذی نے اس سے بھی آگے کی بات کی ہے، اور امام ترمذی حدیث کا وہ امام ہے جس نے صرف حدیث کی سند بیان نہیں کی بلکہ اس کا ترجمہ بھی ہر حدیث کے بعد بیان کیا ہے۔
کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث اصل ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث ضعیف ہے یا موقوف ہے، اس میں کیا درجہ ہے وہ بھی بیان کرتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت اسماء راوی ہے جو حضرت صدیق اکبر کی زوجہ تھی، کہ جب حضرت حسن کی ولادت ہوئی ہے نا، یہ امام ترمذی روایت کر رہے ہیں، تو وہ فرماتی ہیں میں اس وقت سیدہ پاک کے گھر میں تھی، خدمت کر رہی تھی۔ جب حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی، پورا گھر بقع نور بن گیا، پورا گھر خوشبو سے بھر گیا۔ یہ میں گھر سے نہیں لے کے آ رہا، یا یہ نہیں کہ آواز آئی اور پھر واقعہ شروع کر رہا ہوں، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں، وہ فرماتی ہے پورا گھر بقع نور بن گیا۔ وہ کہتے ہیں میں جب سیدہ زہرا کے پاس گئی تو جب بچے کی ولادت ہو تو غلاظت ہوتی ہے نا، خون ہوتا ہے، غلاظت ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے نور اور خوشبو کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، غلاظت کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں گئی رسول اللہ کے پاس، میں نے کہا یا رسول اللہ مبارک کو آپ کو نوازا ہوا ہے، لیکن سرکار آغوش حیرت میں مبتلا ہو، نہ غلاظت ہے نہ وہاں کوئی خون ہے، یہ کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں میری بیٹی فاطمہ طاہرہ ہے، صرف طاہرہ نہیں بلکہ مطہرہ بھی ہے، فاطمہ پاک ہے، اور صرف پاک نہیں ہے، فاطمہ پاک کرنے پر۔ کر رہے ہیں جس کی بیٹی جیسی بیٹی نہیں، جس کی بیٹی جیسی بیٹی نہیں، اس جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو بات ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا نور بنت نور زوجہ نور ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز، اللہ لانا نور۔ کیا بات ہے سیدہ زہرا۔ حضور نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جہاں کتاب اللہ و سنت بھی فرمایا وہاں ترمذی میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کتاب اللہ و اطراتی، میں اللہ کی کتاب اور اپنی اہل بیت تم میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر کسی کو کردار پڑھنا ہے نا تو وہ قرآن پڑھ دے، اگر کسی نے کردار دیکھنا ہے تو وہ کربلا دیکھ۔ اور حضور نے یہ نہیں فرمایا دونوں میں سے ایک کو تھام لیا تو فائدہ مند ہوگا، حضور نے فرمایا دونوں کو تھامنا ضروری ہوگا۔ کتاب کو چھوڑ دیا اور آل کو پکڑ لیا تو کچھ نہیں ملے گا، اور آل کو بغض رکھا اور کتاب پڑھتے رہے پھر بھی کچھ نہیں ملے گا، دونوں لازم و ملزوم قرار دی۔ امام نبہانی نے اس حدیث کو نقل کیا۔ کتنا وقت رہ گیا؟ 7-8 منٹ میں نے بات کو ختم کرنا ہے۔ امام نبہانی نے اس کو نقل کیا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے سلمان، فاطمہ کی محبت، جو فاطمہ سے محبت کرے گا اسے میں جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا، اور جس نے اس سے بغض رکھا وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر امام نبہانی نے نقل کیا اور حضرت سلمان اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے فرمایا جو فاطمہ سے محبت کرے گا یہ محبت 100 مشکل مقامات پہ اس کے کام آئے گا۔ حضور نے فرمایا پہلا مقام موت ہے، نزع کا وقت ہے، نزع کے وقت میں نزع کا وقت آسان کرے گا اللہ، کس کی وجہ سے؟ فاطمہ کی محبت کی وجہ سے۔ قبر میں جب جائے گا انسان تو اللہ آسانی فرمائے گا، وجہ کیا بنے گی؟ وجوہات میں سے ایک وجہ فاطمہ کی محبت بنے گی۔ جب میزان پہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے اس وقت اللہ آسانی کرے گا، وجہ کیا بنے گی؟ فاطمہ کی محبت بنے گی۔ حساب و کتاب میں اللہ آسانی کرے گا، یہ حدیث کے الفاظ ہے، وجہ کیا بنے گی؟ فاطمہ کی محبت بنے گی۔ پولیس صراط سے اللہ پار کرائے گا، وجہ کیا بنے گی؟ فاطمہ کی محبت بنے گی۔ پھر کیوں نہیں کرتے؟ پھر کیوں نہیں کرتے؟ اور خطا کار، خطا کے پتلے، خطا کیوں نہیں ان سے محبت کرتے؟ آؤ ان سے محبت کرو، ہر مشکل دور ہو جائے گی فاطمہ کی محبت سے، ہر محبت دور ہو جائے گی، ہر مشکل دور ہو جائے گی فاطمہ کی محبت سے۔ آخری بات پہ الوفا میں موجود ہے، الوفا میں تفصیل سے موجود ہے، امام عبدالرؤف المناوی نے نقل کیا، تفصیل سے نقل کی۔ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرور مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے؟ سوچو تمہیں اتنا لطف آ رہا ہے تو حضور ان پہ کتنا خوش ہو رہے ہوں گے۔ یہ میری بیٹی کی شان بیان کر رہے ہیں۔ اچھا
صحابہ سے کچھ ایسی بات ہو گئی جس سے حضور ان سے ناراض ہو گئے. قربان نہ جائیں ان صحابہ پہ. انہوں نے آ کے اپنا آپ مسجد نبوی میں ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا. کہا میں تب تک یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے نہیں کھولتے. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے نہیں کھولتے. بات پہنچ گئی سیدہ زہرا تک. سیدہ زہرا نے فرمایا بولو بابا کو بولو کھول دے اپنا. اور ان کا سیدہ کا حکم سر آنکھوں میں, لیکن جب تک حضور نہیں کھولتے میں یہاں سے نہیں کھولوں گا. حضور کو پتا چلا, حضور باہر تشریف ہے. حضور نے فرمایا تمہیں پتا نہیں فاطمہ تو بدا تو منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جسم کا حصہ ہے. لیکن اعلیٰ حضرت نے بھی کہا, محمد رضا خان بریلوی نے بھی کہا, دیگر محدثین نے بھی کہا, یہاں جگر کے ٹکڑے سے مراد, جسم کے حصے سے مراد جگر کا ٹکڑا ہے. جگر کا ٹکڑا ہے. کہا پتا نہیں فاطمہ تو بدا تو منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. عبد الرحمن سہیلی کہتے ہیں, عبد الرحمن منابی نے سہیلی صاحب کا تبصرہ نقل کیا. ابو القاسم عبد الرحمن سہیلی اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں یہاں جو حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدا تو منی, اس کا مقصد یہ ہے حضور نے فرمایا فاطمہ کی بات میری بات ہے, جس کو فاطمہ نے رہا کیا اس کو ہم نے رہا, جس کا فاطمہ نے رہا کیا اس کو ہم نے رہا کیا. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدا تو منی. اچھا حضرت شاہ حق کے نزدیک بھی اور امام احمد رضا خان کے نزدیک بھی یہاں بدا تو منی جسم کے حصے سے مراد جگر کا ٹکڑا, مراد جگر کا ٹکڑا ہے. یعنی حضور فرما رہے ہیں میرے جسم میں فاطمہ کی حیثیت ایسی ہے جیسے جگر کا ٹکڑا. حضور نے فاطمہ کو وہ عضو جسم نہیں کہا جس کے بغیر بھی جسم میں قرار رہے. سمجھ رہے ہیں؟ حضور نے فاطمہ کو ایسا عضو جسم نہیں قرار دیا جس کے بغیر بھی جسم میں قرار ہو. ایسا عضو کہا جس کے بغیر جسم میں قرار ہو جاتا ہے. خدا کا واسطہ ہے سوشل میڈیا کے چیمپئنز, اس کو کٹ کر کے غلط مطلب نہ لینا. قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ حضور سجدہ کے محتاج ہیں. حضور اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہیں. لیکن باپ اور بیٹی کا رشتہ بھی تو ہے نا. کون باپ ہے بیٹی جس کی ڈھارس نہ ہو؟ حضور نے فرمایا کہ میرے لیے فاطمہ کی حیثیت ایسے ہے جیسے میری چال ہو. حضور نے فاطمہ کو پہچاننا ہے تو اس طرح پہچانو فاطمہ چال مصطفیٰ کا نام ہے. چال مصطفیٰ کا نام فاطمہ ہے. چال مصطفیٰ کا نام فاطمہ ہے. ریاض النظرہ میں حدیث موجود ہے, آخری حدیث سنانی ہے, ریاض النظرہ میں یہ موجود ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ, یہ ریاض النظرہ حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے, اس میں موجود ہے, یا رسول اللہ اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا, اب آپ بھی کر دیں. حضور نے فرمایا جبریل یہ نکاح پڑھایا کس نے؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے پڑھایا. حضور نے کہا فاطمہ تو وہاں موجود نہیں تھی. یہ میں کئی ائمہ حدیث نے جو احادیث نقل کی, کئی طرق سے جو احادیث ہیں ان کو ایک جگہ پر بیان کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا کہ فاطمہ تو وہاں تھی نہیں, تو نکاح میں فاطمہ کا ولی کون بنا؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ فاطمہ کا ولی اللہ خود بنا. حضور نے فرمایا اس میں شریک کون ہوئے, باراتی کون تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ 40,000 ملائے اعلیٰ باراتی تھے, 40,000 فرشتے اس کے باراتی تھے. یہ مرتبہ ہے, یہ مقام ہے حضرت سیدہ زہرا سلام علیہا کا, حضرت سیدہ کائنات کا. آخری جملے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں مجمع ہاتھ اٹھا کے سلام کہے, سلام ہو سیدہ زہرا پر. ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو سلام ہو سیدہ زہرا پر. میرے ساتھ کہو سلام ہو سیدہ زہرا پر.
سلام ہو اس سجدہ پر جو عظمتوں کا سامان ہے، سلام ہو اس سجدہ پر جو رفعتوں کا نشان ہے، سلام ہو اس سجدہ پر جو حضور کی روح روا ہے، سلام ہو اس سجدہ پر جو کرم کا بحر بے قرار ہے، سلام ہو اس سجدہ پر جو بے کر شرم و حیا ہے، سلام ہو اس سجدہ پر جو علی کے گھر کی ضیا ہے، سلام ہو اس سجدہ پر جو مخزن لطف و عطا ہے، سلام ہو اس سجدہ پر جو مرکز مہر و وفا ہے، سلام ہو اس سجدہ پر جو سراپا صبر و رضا ہے، سلام ہو اس سجدہ پر جو راحت مصطفیٰ ہے، سلام ہو اس سجدہ پر جو دختر مصطفیٰ ہے، سلام ہو اس سجدہ پر جو چال مصطفیٰ ہے، سلام ہو اس سجدہ پر جو مادر حسنین ہے، سلام ہو اس سجدہ پر جو زوجہ شیر خدا ہے، سلام ہو اس سجدہ پر جو ناموس رسول خدا ہے، سلام ہو اس سجدہ پر جو شہزادی سرور کائنات۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ AOIQ TV پہ آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہ پہنچا۔ انشاءاللہ پھر اسی چینل پہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور کا نمک حلال اور وفادار رکھے۔ ہمارے نہایت ہی معزز مہمان، بلکہ مہمان میرے خیال سے نہ کہا جائے، یہ ان کا اپنا گھر ہے، ان کی اپنی جگہ ہے، بہت محبت فرماتے ہیں، بہت شفقت فرماتے ہیں، اور انہوں نے مثال کے طور پہ جو ادارہ ہے اسلامی کونسل، اسلامی نظاتی کونسل، اس میں چیئرمین بن کے دین کی اور وحدت امت کی خاطر، وحدت امت یہ ہے نا، کسی پہ اختلاف نہ کرو، اپنا عقیدہ کھل کے بیان کرو، سمجھ آ رہی ہے نا، کسی کو گالیاں نہ دو، اپنا عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہر کوئی بیان کر، وحدت امت کی خاطر، ہر اعتبار سے خدمات دین کی خاطر بے مثال خدمات سر انجام دی ہیں، بہت ہی عزتوں کے لائق جناب قبلہ ایاز صاحب مدد اللہ العالی، بلکہ یوں کہوں گا جناب قبلہ ایاز صاحب مدد اللہ العالی اپنے ارشادات سے ہم سب کو نوازیں۔ آج کے اس پروگرام میں آپ کی تشریف آوری ہوئی، کچھ نصیحت فرمائیں اور پھر انشاءاللہ ہم نماز مغرب ادا کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو سننے کا موقع ملا، اور اس سے حضرت فاطمۃ الزہرا کی شان بیان کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے دور میں اور بالخصوص ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور حقیقت یہ ہے، میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں، صرف عیدگاہ شریف کی خانقاہ میں نہیں بلکہ ہر جگہ، اور میرے دوست جناب ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب جو خیبر پختونخوا کا ٹیلی ویژن ABT خیبر جو پوری دنیا میں ارجنٹائن سے لے کر اور فجی آئی لینڈ تک
پشتون دیکھتے ہیں قطر اور دبئی میں. انہوں نے پرسوں بھی ایک پروگرام میں حجرہ جماعت جس میں ہم موجود تھے خانقاہ عیدگاہ شریف کے کردار کا ذکر کیا کہ کس طرح یہ علاقہ اور یہ خطہ خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خانقاہ ان کو دی ہے کہ جو خانقاہ مرجع خلائق ہے اور تمام آستانوں اور علماء کرام کے تمام طبقوں پر اس پر اعتماد. تو آج جس طریقے سے سیرت حضرت فاطمۃ الزہرا بیان کی گئی اس میں ہم دیکھتے یہ ہیں کہ اس وقت جس بات کی ضرورت ہے وہ ضرورت یہ ہے کہ ہمارے نوجوان طبقے کے لیے ایک ماڈل پیش کیا جائے, ایک نمونہ پیش کیا جائے. تو آج کی اس محفل میں اس کائنات کی عظیم ترین خاتون کو ایک ماڈل کے طور پر, ایک نمونے کے طور پر پیش کیا گیا کہ ہماری یہ نسل جو ہماری بیٹیاں اس وقت موجود ہیں ان کے سامنے اگر ماڈل ہے ایک بیٹی کا, ایک اولاد کا, تو وہ ماڈل حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی صورت میں موجود ہے. اور بیٹوں کے لیے ماڈل وہ حسنین ہیں, حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ, اور جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ کا انتخاب کیا ہے وہ عربی ادب میں اس قسم کے الفاظ نہیں ملتے. تو ایک باپ کی حیثیت سے, ایک والد کی حیثیت سے, ایک خاوند کی حیثیت سے ہمارے سامنے حضرت رسول اللہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. تو آج کی اس محفل میں اس کے بعد نماز مغرب کا وقت ہے. انہی گزارشات کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی نسبت, آپ کا تعلق, آپ کا رشتہ اس خوبصورت خانقاہ کے ساتھ ہے. اس خوبصورت انسانوں کا یہ جو ایک خاندان ہے, بڑے ہمارے حضرت پیر نقیب الرحمن صاحب قبلہ عالم اور پھر ان کے صاحبزادے جناب حضرت حسان محمد حسیب الرحمن صاحب, ان کی دوستی, ان کے ساتھ تعلق, جس طریقے سے وہ ہمیں عزت دیتے ہیں, یہ ہماری زندگی کا سرمایہ ہے اور ہم اس پہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نماز کے لیے سفید درست فرما.